اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ کا ماہر جاسوس علی بن سفیان سلطان کے انداز و حرکات کو دیکھ کر جان گیا کہ آج سلطان کہیں خاص کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ علی بن سفیان کو سلطان کے ہر راز کی خبر ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صبح اپنے قریبی سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمام وزیروں کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ آج ہم کسی اہم مہم کے لیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کیا جائے۔ سلطان اپنے چند اہم وزیروں کے ساتھ کسی اہم مہم پر روانہ ہونے کے لیے محل سے نکلنے لگا تو اسی وقت دروازے پر قاضی صاحب کا ایلچی آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب قاضی کے ایلچی کو دیکھا تو اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ قاضی صاحب کے ایلچی نے کہا کہ حضور، قاضی صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آج عدالت میں ایک ایسا انوکھا مقدمہ آیا ہے جس کا فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ آ جائیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں نے اشارے سے بتایا کہ حضور آج اس مقدمے کو رہنے دیں، آج ہم اپنی اہم مہم پہ چلتے ہیں۔ لیکن جب سلطان نے ایلچی سے کہا کہ لگتا ہے کوئی خاص مقدمہ ہے جس کی وجہ سے قاضی نے خاص طور پر ایلچی بھیجا ہے، ایلچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی حضور۔ سلطان نے اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور عدالت میں پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں پہنچے تو ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے اور قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خوش آمدید کہا اور اپنی نشست سلطان کے لیے چھوڑ دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سلطان جس کا کام حکومت کو سنبھالنا ہوتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، وہ قاضی کی جگہ مقدمے کیوں سنتا تھا اور مقدموں کے فیصلے کیوں کرتا تھا؟ یہ روایت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح یہی معمول بنا رکھا تھا کہ جنگ کے علاوہ سلطان کے کھلی کچہری میں ہفتے میں 2 سے 3 دن قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہر آنے والے مقدمہ کو سنتے اور انصاف سے فیصلہ کرتے۔ جب سلطان عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کے دروازے پر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عدالت میں آنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کی نشست پر بیٹھ گئے۔ آپ کے بائیں طرف قاضی صاحب بیٹھا تھا اور ساتھ میں وزیر بھی بیٹھ گئے۔ اب سلطان نے حکم دیا مدعی کو پیش کیا جائے۔ جب مدعی پیش ہوا تو مدعی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ ایک بوڑھا خستہ حال بزرگ تھا جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سلطان نے پوچھا، قاضی صاحب اس بوڑھے کا کیا مقدمہ ہے؟ قاضی نے کہا، حضور اب آپ ہی اس بوڑھے کے منہ سے سب کچھ سن لیں۔ اس بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ بابا جی، تمہارا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم نے قاضی صاحب کو مجبور کر دیا اور جس کے لیے میں اپنا سب اہم کام چھوڑ کر عدالت چلا آیا؟ وہ بوڑھا بزرگ اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، میں ایک لوہار ہوں، سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آگ پر بیٹھ کے کام کرتا ہوں اور میری ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے جس کا میں نے جہیز کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں اور اسی دکان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے۔ سلطان نے کہا، آگے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا، سلطان معظم، کل صبح میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنی جھونپڑی میں چھوڑ کر اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ ایک گاؤں کا آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہاری جھونپڑی سے تمہاری بیٹی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں دوڑتا ہوا اسی وقت اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور رو رو کے اس نے برا حال کر دیا۔ سلطان نے کہا کہ تم رہتے کہاں ہو اور تمہاری دکان کس بازار میں ہے اور تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور ہمارے گاؤں کا نام علی جک ہے اور ہمارے گاؤں یہاں سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر موجود ہے اور اس گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بازار ہے جس میں لوہار کا کام کرتا ہوں۔ اور جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی نے رو رو کے برا حال کر لیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا، آج دوپہر کے وقت 3 آدمی جنہوں نے اپنا نقاب منہ پر اوڑا ہوا تھا جھونپڑی میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔
میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو میں اسی وقت ٹوٹ گیا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہ رہی، کیونکہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی، لیکن اپنی عزت پر کبھی آنچ آنے نہیں دی۔ میری بیوی نے بھی اپنی عزت کی خاطر اپنی جان گنوا دی، اور میری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کی ممتا سے محروم رہی۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ عزت ایک غریب گھرانے کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، اور ان ظالموں نے مجھ سے وہ انمول تحفہ چھین لیا۔ اب آپ ہی مجھے انصاف دلائیں۔ سلطان نے کہا، جب تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تب گاؤں والے کہاں تھے؟ بزرگ نے کہا، تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ گاؤں والوں نے سوچا کہ غریب آدمی کی بیٹی کی وجہ سے ہم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالیں، اور ہمارے گاؤں کے 500 آدمیوں نے 3 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کیا اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹنے دیا۔ یہ سن کر سلطان کا سر جھک گیا، اور پھر سلطان نے کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم اپنا مقدمہ لے کر اپنے گاؤں کے قاضی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو بوڑھے بزرگ نے روتے ہوئے کہا کہ حضور، سب سے پہلے قاضی صاحب کے پاس ہی گیا تھا، لیکن قاضی صاحب 2 ہفتوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں کے سرپنچ کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ عزت کا معاملہ ہے، تم اسی وقت خاموش ہو جاؤ، اگر تم مزید اس پر بات کرو گے تو تمہاری عزت اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی، اور سرپنچ نے مجھے انصاف دینے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کس کے پاس جاتا؟ اس کے بعد میں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ میں قاضی صاحب کے پاس آیا، جب اسے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بس ایک لفظ بولا، یہ مقدمہ تو صرف سلطان معظم ہی حل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ اتنے عظیم سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اور میرا مقدمہ ایک عظیم سلطان کے ہاتھوں سے حل ہوگا۔ اگر مجھے انصاف نہ بھی ملے، مجھے اس وقت بھی موت آ جائے، تو میں پھر بھی اس دنیا سے خوشی خوشی لوٹ جاؤں گا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھنا کسی تحفے سے کم نہیں۔ سلطان نے کہا کہ کیا آپ ان مجرموں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تمہاری بیٹی نے کچھ دیکھا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، نہیں سلطان معظم، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ، جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور جس شدت سے، جس قوت سے، جس خوف سے تم اپنی عزت بچانے کے لیے چیخ رہی تھی، اس قوت سے تم ابھی چیخ سکتی ہو؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، ان مجرموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اس بزرگ کو، اس کی بیٹی، قاضی اور اپنے چند سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو اس جھونپڑی میں بٹھا دیا اور اپنے چند سپاہیوں کو ارد گرد کے علاقے میں پھیلا دیا، اور کہا جہاں تک اس لڑکی کی آواز جائے وہاں تک سارے لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اب سلطان کے سپاہی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ اب سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اسی زور سے اور شدت سے چیخنا شروع کر دو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں کے بعد سلطان کے سپاہی آ گئے اور کہا، حضور، اس گاؤں کی ساری حدود تک جتنے بھی خیمے لگے ہوئے ہیں، تمام لوگوں تک آواز آسانی سے گئی ہے۔ سلطان نے کہا، اب ان تمام گاؤں والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو۔ اب سلطان نے ان تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، جب اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ کیا تمہارے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ تم لوگوں نے کہا کہ حضور، ہمارے اس گاؤں میں ایسی واردات کئی مرتبہ ہوتی رہتی ہے، لیکن لوگ اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 3 آدمیوں کے پیچھے بہت بڑا گروہ ہے، اگر ہم یہ آگے سے مزاحمت کرتے ہیں تو وہ اپنے گروہ سمیت ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا اور پھر ان گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت جاؤ اور اس شام تک ان 3 مجرموں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ورنہ میں سارے کے سارے گاؤں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تم گاؤں والے پورے علاقے میں پھیل گئے، سارے جنگل کو چھان مارا اور ایک غار میں چھپے ان 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ جب سلطان کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جس سے تم ان کو پہچان سکو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضور، ان کی آواز سے ہی میں پہچان گئی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں والوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر پہلے دن جس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اگر وہ آواز اٹھاتی تو آج اتنی لڑکیوں کی عزت خراب نہ ہوتی اور ان کو کب کی سزا مل چکی ہوتی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے
ان تینوں کے سر کاٹ کے ان کی لاشیں پورے گاؤں میں گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹی اور ان کے سر اس گاؤں کے دروازے پر لگا دیے تاکہ پورے گاؤں والے اور ارد گرد کے لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی سے اور بڑی آسانی اور کم وقت میں مجرموں کو سزا دے دی اور اس بوڑھے بزرگ کو انصاف دلا دیا۔ اس کے بعد سلطان معظم اپنے مہم کی طرف روانہ ہو گئے۔